क्या हर इल्म आंखों से देखा जा सकता है या कुछ इल्म वो भी है जो दिलों पर उतारा जाता है? क्या वाकई कुछ लोग पर्दों के पीछे छुपी हकीकतों को देख लेते हैं या ये सिर्फ एक वहम है जो हमें सुनाया गया है? और अगर इल्म बातिन कशफ और रूहानी बसीरत हकीकत है तो क्या ये इल्म हमारी जिंदगी बदल सकता है, हमें अल्लाह के करीब ले जा सकता है? दास्तान उर्दू में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने जा रहे हैं जहां हर लफ्ज़ मार्फत की रोशनी लेकर आता है, जहां हर ख्याल दिल की गहराइयों में उतर कर इंसान को बदलने की कुव्वत रखता है। इस वीडियो में हम जानेंगे इल्म बातिन और कशफ की हकीकत क्या है, मौला अली अलैहिस्सलाम का मुकाम और बाबे मार्फत कैसे खुलता है, औलिया, कुतुब और कलंदर किस तरह हकीकत को देखते हैं और समझते हैं, इल्म गैब और रूहानी बसीरत के असल राज क्या हैं, और वो तवाज़ुन जो इल्म, बसीरत और हकीकत में बरकरार रहना चाहिए। ये वो गुफ्तगू है जो सिर्फ मालूमात नहीं देगी बल्कि शायद आपके सोचने का अंदाज और दिल की दरियाफ्त ही बदल दे। तो आइए इस राज भरे मार्फत से लबरेज और कलंदराना सफ़र का आगाज करते हैं। इंसान की जिंदगी दो जहानों के दरमियान गुजरती है, एक वो जो आंख देखती है और एक वो जो दिल महसूस करता है। इल्म ज़ाहिर हमें सिर्फ अशिया के रंग, शक्ल और सूरत दिखाता है, लेकिन इल्म बातिन वो है जो पर्दे को हटाकर हकीकत को दिल में उतारता है, वो रोशनी जो दिल के अंदर छुपी दुनिया को रोशन कर देती है और इंसान को उसकी अपनी ज़ात और कायनात की गहराई से रोशनास कराती है। इल्म बातिन वो खजाना है जो किताबों या उस्तादों से नहीं बल्कि दिल की ज़मीन पर उगता है। ये वो नूर है जो खामोशी और सुकून के लम्हों में दिल पर नाजिल होता है। ये इल्म दलील से ज़्यादा ज़ौक़ से महसूस किया जाता है और अल्फाज से ज़्यादा कैफियत में समझ आता है। अहले मार्फत इसे इल्म लदुन्नी कहते हैं, यानी वो इल्म जो बराह रास्त नूर और बसीरत के ज़रिए दिल में उतरता है। ये इल्म सिर्फ उनके लिए है जो अखलास, तलब और सब्र के साथ अपने दिल को साफ करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब दिल के पर्दे हट जाते हैं तो इंसान क्या देखता है? यहाँ से कशफ का दरवाज़ा खुलता है। कशफ का मतलब है पर्दा हट जाना। वो पर्दे जो ज़ाहिर और बातिन के बीच फासले डाले हुए थे अचानक उठ जाते हैं और इंसान हकीकत की परतों में झांकने लगता है। कशफ कभी ख्वाब के जरिए आता है, कभी दिल की गहराइयों में एहसास की शक्ल में, और कभी बेदारी में ही हकीकत का एक पहलू दिखा देता है। लेकिन ये ना भूलें कि हर जोशो जज्बा, हर ख्याल, हर रोशनी कशफ नहीं होती, बल्कि ये नफ्स की आवाज़ होती है, कभी फरेब की चाल और कभी महज इंसान का अपना तसव्वुर। इसीलिए सच्चे अहले दिल हर कशफ को शरीयत के तराजू पर तोलते हैं। अगर कोई कैफियत कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो तो चाहे कितनी ही हैरत अंगेज क्यों ना लगे, वो हकीकत नहीं हो सकती। लिहाजा इल्म बातिन और कशफ के दरवाजे खुलने से पहले तीन चीज़ें लाजिम हैं: दिल की सफाई, अखलास और नीयत की पाकीज़गी, और शरीयत और रसूलों की मजबूत बुनियाद। जब ये बुनियादें कायम हो जाती हैं तो इंसान सिर्फ देखता नहीं बल्कि समझने लगता है कि हकीकत क्या है और फरेब क्या है। और यही वो मुकाम है जहां दिल में तजस्सुस पैदा होता है कि अगर ये पर्दे हट जाएं तो क्या इंसान हकीकत के राज तक पहुंच सकता है, और अगला दरवाज़ा कौन खोलता है। आइए अब इस राज को समझने के लिए हम अगला दरवाज़ा खोलते हैं। जब हम इल्म बातिन और कशफ की दुनिया में कदम रखते हैं तो एक नूरानी दरवाज़ा दिल और जहन में खुलता है। वो हस्ती जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। ये मुकाम महज एक लक़ब या फजीलत नहीं, ये वो बाब है जो दिलों को हकीकत की समत ले जाता है। ये वो रोशनी है जो हर पर्दे के पीछे छुपी हकीकत को आश्कार करती है। ये इल्म जो महसूस किया जा सकता है लेकिन अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। मौला अली अलैहिस्सलाम का इल्म मालूमात या किताबी इल्म नहीं, ये हिकमत, बसीरत और मार्फत का खजाना है। ये वो रोशनी है जो दिल की गहराइयों तक उतर कर इंसान को अपनी ज़ात, अपने आमाल और कायनात की हकीकत से रोशनास कराती है। मौला अली अलैहिस्सलाम के अक़वाल, उनके अमल और उनकी मौजूदगी में वो सुकून और बसीरत है जो इंसान के अंदर छुपी हकीकतों के पर्दे हटा देती है, जो ज़ाहिर के पीछे छुपी बातनी कैफियत को समझने की तौफीक देती है और दिल को खामोशी, सुकून और मार्फत से भर देती है।
یہ علم نہ دعوے کا محتاج ہے نہ دکھاوے کا، یہ معرفت کا لباس ہے، عاجزی کا سکون ہے اور روح کی روشنی ہے۔ یہ علم دل کے اس دروازے کو کھول دیتا ہے جو صرف انہی کے لیے کھلتا ہے جو اخلاص اور طلب کے ساتھ اس کی طرف آتے ہیں۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام کے قدم ہر راہ معرفت کے لیے رہنما ہیں۔ ان کے نور سے انسان کے اندر ایک نیا منظر کھلتا ہے، جہاں بصیرت، سکون اور حقیقت کی روشنی ہر فریب اور دھوکے کو دھندلا کر دیتی ہے۔ یہ دروازہ ہر کسی کے لیے نہیں کھلتا، یہ ان دلوں کے لیے کھلتا ہے جو سچائی، اخلاص اور طلب کے ساتھ قدم رکھتے ہیں۔ اور اب ایک نکتہ یاد رکھیں، اگر یہ نور اور معرفت مولا علی علیہ السلام کے مقام میں موجود ہے تو وہ لوگ کون ہیں جو اس راستے پر آگے بڑھتے ہیں؟ وہ کون ہیں جنہیں ہم اولیاء، قطب یا قلندر کہتے ہیں؟ اور ان کے علم کی نوعیت کیا ہے؟ آئیے اگلا دروازہ کھولیں اور اس راز کی مزید تہ تک جائیں۔ جب انسان علم باطن اور معرفت کے راستے پر قدم رکھتا ہے تو وہ ایک ایسے قافلے میں شامل ہو جاتا ہے جسے لوگ اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اولیاء صرف عبادت گزار نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے روشن ہو چکے ہیں، جن کی نظر ظاہری دنیا کے پردوں سے اوپر اٹھ چکی ہے اور جو ہر چیز کے پیچھے اللہ کی حقیقت دیکھتے ہیں۔ روحانیت کی راہ میں مختلف مراتب ہیں، ولی، قطب، ابدال اور پھر قلندر۔ ہر مقام اپنی روشنی، اپنی بصیرت اور اپنے سکون کے ساتھ ممتاز ہے۔ قلندر وہ ہے جو دنیا کے ہر بندھن سے آزاد ہو چکا ہو، نہ شہرت کی خواہش، نہ مال و دولت کی طلب، صرف اور صرف اللہ کی محبت اور معرفت کا محور ہے۔ یہ آزادی بغاوت نہیں، یہ اعلیٰ درجے کی بندگی اور سکون ہے۔ قلندر کا علم اور کشف بھی الگ نوعیت کے ہوتے ہیں۔ یہ علم ان کی ذاتی طاقت سے نہیں، بلکہ یہ وہ روشنی ہے جو ان کے دل کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ علم ایک فیض ہے، ایک بصیرت ہے، ایک کیفیت ہے جو انسان کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ دل کو بدلنے کے لیے ہے۔ اولیاء اور قلندر اپنی کیفیات کو راز رکھتے ہیں۔ وہ اپنی بصیرت اور علم کے بارے میں دعویٰ نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سب صرف معرفت کی روشنی ہے جو دل کے دروازے کو کھولتی ہے اور روح کو سکون دیتی ہے۔ ایک اور اہم نکتہ، ہر وہ شخص جو خود کو روحانی کہے ضروری نہیں کہ وہ اس مقام پر ہو۔ یہ راستہ نہ دعووں سے طے ہوتا ہے، نہ لباس یا عنوان سے، بلکہ صرف دل کی سچائی، اخلاص اور طلب سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ نور اور بصیرت اولیاء اور قلندر میں موجود ہے تو اس علم اور معرفت کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ علم غیب کے دائرے میں آتا ہے یا یہ صرف بصیرت کی روشنی ہے؟ آئیے اگلے اور آخری دروازے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سب سے اہم سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں، جہاں حقیقت اور غلط فہمی کے درمیان واضح لکیر کھینچی جائے گی۔ روحانیت کے تمام رازوں اور معرفت کی روشنی کے بعد اب ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں سب سے زیادہ وضاحت ضروری ہے۔ سب سے پہلی حقیقت، غیب کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ وہ اعلیٰ حقیقت ہے جس میں نہ کمی آ سکتی ہے نہ زیادتی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور حقیقت بھی ہے، اللہ کی مرضی سے کچھ دلوں کو بصیرت کی روشنی عطا ہوتی ہے، ایک ایسا نور جو پردوں کے پیچھے چھپی حقیقت کو دکھاتا ہے۔ یہ علم صرف انسان کو بصیرت، سکون اور معرفت دیتا ہے اور اسے اپنی ذات اور کائنات کی حقیقت کے قریب لے جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ کچھ حضرات اولیاء کے مقام کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ گویا وہ خود مختار ہو جائیں، اور کچھ لوگ ہر روحانی حقیقت کا انکار کر کے پورے دروازے کو بند کر دیتے ہیں۔ سچائی ان دونوں کے درمیان ہے، ایک ایسا توازن جہاں نہ عقیدہ بگڑتا ہے نہ حقیقت چھپتی ہے، جہاں شریعت اور معرفت ایک ساتھ چلتی ہیں اور دل کی روشنی کسی فریب یا دعوے سے نہیں چھن سکتی۔ یہ عدم توازن بعض اوقات معاشرے میں نقلی پیر، عامل اور نام نہاد روحانی لوگ پیدا کر دیتا ہے، جو لوگوں کے جذبات اور ایمان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ لیکن پہچان بہت واضح ہے، جو انسان کو اپنی طرف بلائے وہ رہنما نہیں، اور جو اللہ کی طرف لے جائے وہی اصل رہنما ہے۔ اصل روحانیت اور علم کا مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ بدلنا ہے۔ یہ علم اس لیے نہیں دیا جاتا کہ انسان دوسروں سے برتر ہو جائے، بلکہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اپنے دل کو پاکیزگی، عاجزی اور سکون سے بھر سکے۔
اور اپنی زندگی میں روشنی پیدا کر سکے۔ اصل علم وہ ہے جو دل میں عاجزی پیدا کرے، اصل کشف وہ ہے جو انسان کو اپنی باطنی حقیقت دکھائے، اور اصل معرفت وہ ہے جو بندے کو بندگی سکھائے۔ اگر یہ تبدیلی نہ آئے تو چاہے انسان ہزار راز جان لے، وہ ابھی راستے کے ابتدائی قدموں میں ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم صرف ان رازوں کو سن کر حیران ہونا چاہتے ہیں، یا واقعی اس راستے پر چل کر اپنے اندر ایک نئی روشنی پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو ہر سننے والے کے دل میں رہ جانا چاہیے، اور یہی وہ دروازہ ہے جو معرفت کے طالب کو آگے بڑھنے کی دعوت دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں وہ علم عطا فرما جو دلوں کو روشنی دے، ہمیں وہ بصیرت دے جس سے ہم سچائی اور فریب میں فرق پہچان سکیں، ہمارے دلوں کو عاجزی، سکون اور اخلاص سے بھر دے، اور ہمیں اپنے راستے پر قائم رکھ۔ اے رب، اگر کبھی ہمیں کوئی کشف، کوئی روشنی یا کوئی حقیقت دکھائی دے تو اسے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی لے آئے۔ اے اللہ، ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک کر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تجھے جانتے بھی ہیں اور تجھ سے سچی محبت بھی کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہیں تو کمنٹس میں آمین لکھ کر اس میں شریک ہو جائیں، اور اگر آپ روحانیت، معرفت اور علم باطن کے مزید خزانے جاننا چاہتے ہیں تو داستان اردو کی ای بکس کی تفصیل ڈسکرپشن اور اس ویڈیو کے پہلے کمنٹ میں موجود ہے۔ یقیناً یہ آپ کے لیے ایک نایاب خزانہ ثابت ہوں گی۔